اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی، حضور کی سنت کی پیروی، حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو اپنی پیروی، اپنی اطاعت اور اپنی اتباع ٹھہرایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب میرا حبیب تمہیں کسی کام کرنے سے منع کر دے تو تم رک جایا کرو، اور اسی طرح جب میرا حبیب تمہیں کسی کام کرنے کا حکم کر دے تو اسے بجا لایا کرو، کیونکہ میرے حبیب کی نہیں میری نہیں ہے، میرے حبیب کا حکم میرا حکم ہے، میرے حبیب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری حبیب کی اتباع میری اطاعت ہے، اطاعت میں وحدت ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت ایک کامل نمونہ حیات ہے، ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے جس کی پیروی کرنا، اتباع و اطاعت کرنا اور تقلید کرنا ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم اغیار غیروں کی پیروی کرنا، اوبیڈینس کرنا چھوڑ دیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کی پیروی کریں، اور سنت اور سیرت، اخلاق، عادات، طور طریقوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا سفر و حضر، چلنا، کلام کرنا، گفتگو، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ترجیحات، حضور کی تلقین، حضور کی خواہش، یہ بھی سنت اور سیرت کی احاطے میں شامل ہے۔ یوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق اور عادات، حضور کی ترجیح، حضور کی منشا، اسے بھی ہم اپنی زندگیوں میں منتقل کریں اور اسے ریفلیکٹ کریں، یہ تقاضا ہے آج کی گفتگو کا۔ اور اطاعت اور اتباع ایسی ہو جو کامل ہو، جو جزوی نہ ہو، یعنی ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور اسوہ کی پیروی کریں تو بدرجہ اتم کمال انداز میں کریں، ٹوٹل اوبیڈینس ہونی چاہیے، جزوی اطاعت اور اتباع نہیں ہونی چاہیے، پارشل اوبیڈینس نہیں ہونی چاہیے، یعنی سہولت ہو، طبیعت چاہے تو ہم احکام کو بجا لائیں، نواہی سے اجتناب کریں، مگر اگر سہولت نہ ہو، طبیعتوں نے نہ چاہا تو ہم اوامر کو بجا نہیں لاتے، نواہی سے اجتناب نہیں کرتے، تو یہ پارشل پک اینڈ چوز اور پریفرینشل ٹریٹمنٹ سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے جب ہم جزوی یا پارشل اوبیڈینس کرتے ہیں تو جو احکامات کی بجا آوری کے نتیجے میں جو دل میں ایک نور جنم لینا ہوتا ہے، ایک نور نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اور جو اطاعت کے ذریعے فیوز و برکات حاصل ہونی ہوتی ہیں، ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جن نواحی کے اجتناب سے دل میں ایک نور نے جنم لینا ہوتا ہے، مگر بعض احکامات کی بجا آوری نہ لانے سے ہم ان فیوز و برکات اور اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پک اینڈ چوز اپنی طبیعتوں میں اسے ختم کر دیں، اسے مٹا دیں، اور ہم اپنی ترجیحات کو، اپنی پریفرنسز کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ترجیحات میں ضم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے
اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی امر میں فیصلہ فرما دیں، فیصلہ صادر فرما دیں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں یا اپنی مرضی کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی کے کسی بھی امر میں فیصلہ فرما دیں، حکم جاری کر دیں، پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اپنا اختیار استعمال کریں، اپنی ترجیح، اپنی تلقین، اپنی خواہش کے مطابق چلیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، ہم سر خم تسلیم کر لیں، اپنی خواہش کو، اپنی ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کے امر میں ضم کر لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور اتباع ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت کی، وہ صاف اور واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت مطہرہ اور اسوہ حسنہ کی تقلید اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔